اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ سماوا میری بیٹی، تم انہیں باتوں میں ہی لگائے رکھو گی، ان کے کھانے کا بھی اہتمام کرو گی۔ قاسم نے عطریف کی بیوی ریان کی طرف دیکھا اور ان میں خاطب کر کے کہنے لگا، ریان میری بہن، انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، دونوں ماں بیٹی اٹھو، ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ پھر ریان اور سماوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور شازیہ بھی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اب جبکہ مجھے یہاں اس گھر میں رہنا ہے، آج سے ہی وہ کام شروع کروں گی جو کام کل کرنے ہیں۔ ریان اور سماوا شازیہ کے ان الفاظ پر خوش ہو گئی تھی، پھر تینوں باہر نکل گئی۔ پہلے ریان اور سماوا دونوں نے شازیہ کو حویلی کے سارے کمرے دکھائے۔ حویلی کی پشت پر جو چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں پھلدار درخت تھے، اس میں اپنی شازیہ کو لے گئے۔ پھر تینوں باورچی خانے کے کام میں مصروف ہو گئی۔ یوں شازیہ اور برسک دونوں بہن بھائی وہاں قیام کر لیا تھا۔ دن کے وقت سب اکٹھے رہتے، رات شازیہ اور برسک کی حویلی کے اس حصے میں گزارتے جس حصے میں عطریف اور اس کی بیوی ریان کا قیام تھا۔ ایک روز اسماعیل، ابراہیم اور ان کا باپ قاسم اور عطریف چاروں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حویلی میں داخل ہوئے۔ قاسم، اسماعیل اور ابراہیم حویلی کے اس حصے کی طرف چلے گئے جن میں ان کی رہائش تھی، اور عطریف اپنے حصے کی طرف گیا۔ وہاں ایک کمرے میں شازیہ اور برسک تھے۔ عطریف جب کمرے میں داخل ہوا تو شازیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا جی، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ عطریف شازیہ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، بولو، تم کیا کہنا چاہتی ہو بیٹی؟ شازیہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، بابا، مجھے یہاں آئے کئی ہفتے ہو چکے ہیں، میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ اسماعیل، اس کا چھوٹا بھائی، ہفتوں کے کچھ دنوں کے لیے رات کا کچھ حصہ باہر گزارتے ہیں۔ گزشتہ شب بھی آپ کافی دیر سے آئے، آپ کے آنے سے پہلے میں اور برسک دونوں بہن بھائی سو چکے تھے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اتنی دیر تک کیوں باہر رہتے ہیں، کیوں دیر سے آتے ہیں؟ شازیہ کے سوال پر سماوا مسکرا دی۔ عطریف بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی، یہ قسطنطنیہ نہیں، بغداد شہر ہے، الف لیلوی شہر بھی کہتے ہیں۔ یوں جانو یہاں کی راتیں جاگتی ہیں بیٹی، یہاں بغداد میں رات کو 3 طرح کے کام ہوتے ہیں، مشاعرہ ہوتا ہے، الف لیلہ کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، اور مذہبی مناظرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 طرح کے کام دریائے دجلہ کے کنارے ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ عطریف جب خاموش رہا تب شازیہ نے پھر پوچھ لیا کہ آپ ان تینوں امور پر جو بغداد میں ہوتے ہیں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ کیا شاعری کے لوگ اتنے ہی شائق ہیں؟ کہ یہاں تک کہتے کہتے شازیہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے عطریف بول اٹھا، شازیہ میری بیٹی، عربوں میں ادبی مذاق، خصوصاً شاعری اور تقریر کرنا نہایت قدیم زمانہ سے ہے، اور یہ امور خانہ فیصلہ کن ہے کہ نوح کے بیٹے سام کی اولاد یعنی عربوں کی زبان السنہ یعنی زبانوں کی ماں کہلاتی ہے، اور اس کی شاخوں میں نبطی حمیری زبانیں بے حد مشہور ہوئی ہیں۔ عربی زبان کی سب سے بڑی مقبول اور پسندیدہ حجاز کی ترقی یافتہ زبان قبیلہ قریش کی تھی، جس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم اس زبان میں نازل ہوا تھا۔ بیٹی، عربی میں شاعری قدیمی دور سے چلی آ رہی ہے، یا تم اسے یوں کہہ سکتی ہو کہ جاہلیت کے دور میں عربوں میں بڑے نامور شاعر پیدا ہوئے۔ اس دور کا ذکر چھڑا ہی تو میں تمہیں اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں۔ جاہلیت کے 2 اور خیال کیے جا رہتے ہیں، ایک کو جاہلیت اولیہ اور دوسرے کو جاہلیت ثانیہ کہتے ہیں۔ پہلی جاہلیت غیر تاریخی زمانوں سے شروع ہو کر 5ویں صدی تک ختم ہو جاتی ہے، اسے جاہلیت اولی کہتے ہیں، اور یہی وہ جاہلیت ہے جس کی شاعری پر عربوں نے فخر کیا ہے، اور اس پر افسوس اس عہد کا کوئی ادبی نمونہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا دور جسے جاہلیت ثانیہ کہتے ہیں، سن 50 سے لے کر 609 تک گنا جاتا ہے، اور اس دور میں فنون لطیفہ کا خاصا بڑا ذخیرہ عربوں کے ہاں موجود ہے، جو بصرہ اور کوفہ کے ہاں علماء نے عہد اسلام میں مرتب کیا۔ بیٹی، عربوں کو اپنے حافظے پر بڑا ناز تھا، اور لکھنا غیب میں داخل تھا۔ یہی سبب ہے کہ مقصد بن شعرائے جاہلیت کا کلام اور علوم عرب علم کا کثیر حصہ تلف ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ تحریر میں نہ لایا گیا تھا۔ اس عہد کے علوم اور فنون مثلاً شاعری، لغت، ضرب الامثال اور قومی افسانے بہت سرکابہ رکھتے ہیں۔ شازیہ میری بیٹی، عربوں میں ادبی مذاق، خصوصاً شاعری اور تقریر کرنا نہایت قدیم زمانہ سے ہے، اور یہ مورخانہ فیصلہ ہے۔ بیٹی، عربی میں شاعری کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم اسی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بیٹی، عربی میں شاعری قدیم دور سے چلی آ رہی ہے، یا تم اسے یوں کہہ سکتی ہو کہ جاہلیت کے دور میں عربوں میں بڑے نامور شاعر پیدا ہوئے۔ اس دور کا ذکر چھڑا ہی تو میں تمہیں اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں۔ جاہلیت کے 2 ادوار خیال کیے جاتے ہیں، ایک کو جاہلیت اولی اور دوسرے کو جاہلیت ثانیہ کہتے ہیں۔ پہلی جاہلیت غیر تاریخی زمانوں میں شروع ہو کر 5ویں صدی تک ختم ہو جاتی ہے، اسے جاہلیت اولی کہتے ہیں، اور یہی وہ جاہلیت ہے جس کی شاعری پر عربوں نے فخر کیا ہے، اس پر افسوس اس عہد کا کوئی ادبی نمونہ موجود نہیں ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے یونانی اسے قائل تھے کہ تمام عالم اسلام
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، بیٹی عربی کو اپنے حافظے پر بڑا ناز تھا اور لکھنا غیب میں داخل تھا۔ دوسرا دور جسے جاہلیت ثانیہ کہتے ہیں، یہ سن 50 سے لے کر 609 تک گنا جاتا ہے۔ اس دور میں فنون لطیفہ کا خاصا بڑا ذخیرہ عربوں کے ہاں موجود ہے، جو بصرہ اور کوفہ کے علماء نے عہد اسلام میں مرتب کیا تھا۔ بیٹی عربوں کو اپنے حافظے پر بڑا ناز تھا اور لکھنا غیب میں داخل تھا۔ یہی سبب ہے کہ وہ شعرائے جاہلیت کا کلام اور علوم عرب علم کا کثیر حصہ تلف ہو گیا، اس لیے کہ وہ تحریر میں نہ لایا گیا تھا۔ اس عہد کے علوم اور فنون مثلا شاعری، لغت، ضرب الامثال اور قومی تحریر، افسانے، خطابت سرمایہ فخر تھے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم میں جغرافیہ، علم نجوم، علم النسب، طب، کہاوت، فال اور تعبیر، خواب کے علاوہ جانوروں کی آواز اور پرواز کے شگون کے علوم سے بھی خوب آگاہی رکھتے تھے، لیکن شاعری کو یہ سب سے زیادہ ہر دل عزیز خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب شاعری میں کمال رکھتے ہیں، اور یہاں بغداد میں ہفتے کے کچھ دن مقرر کیے جاتے ہیں جن کے دوران دریائے دجلہ کے کنارے شاعر جمع ہوتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ ان گنت لوگ انہیں سننے کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ مائی اسماعیل، ابراہیم اور اکثر وہاں جاتے ہیں۔ دوسرا اجتماع بغداد میں مناظرہ کا ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا اجتماع ہے۔ اس کی تفصیل میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹی، جب تک اسلام بحیرہ عرب میں محدود رہا، عقائد میں کسی قسم کا نزاع پیدا نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ اسلام ایک مذہبی مذہب ہے اور اس کے ارکان محدود ہیں، اور ایمان، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کے مسائل قرآن حدیث سے اخذ کرنے کے لیے عمل بنا دیا تھا، جس کا نام فقہ ہے۔ عموماً مسلمان بغیر کسی شک و شبہ کے ارکان خمسہ تابع تھے، لیکن جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا اور بنو امیہ حکمران خلافت اور اسلامی جگہوں میں پورا عجم، مصر، افریقہ اور شام اور کچھ ایرانی رقبے کے علاوہ ہندوستان کی سرزمین بھی، اس وقت عقائد اور ایمان کے اکثر مسائل میں نکتہ چینی شروع ہوئی، جن میں خدا کی صفات، خدائے قضاء و قدر و سزا جیسے مسائل تھے۔ اس نکتہ چینی کی ابتدا اجمیوں نے کی، کیونکہ یہ قوم فطرتاً منطقی اور حجتی تھی۔ اس کے علاوہ اس دور جاہلیت سے یہودی اور عیسائی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن کے ہاں کئی خدا تھے۔ چنانچہ ان نو مسلموں اور قدیم مسلمانوں کے درمیان ایک طرح کا عقائد کا تصادم کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے توحید اور خداوند مقدس کی شکل و صورت سے متعلق بحث و مباحثے اور حجتیں شروع ہوئی، اور بدقسمتی سے ان حجتوں کے زیر تخت مسلمانوں کے دو فرقے سامنے آئے۔ ایک کا نام الشریعہ اور دوسرے کا نام معتزلہ ہے۔ الشریعہ کا عقیدہ ہے کہ خدا کے احکامات مصلحت پر مبنی ہیں اور انسان کو اپنے افعال پر قدرت نہیں ہے۔ معتزلہ کا دوسرا نام قدریہ ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی تمام باتیں مصلحت پر مبنی ہیں اور ایک فرد بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنے افعال کا مختار اور ذمہ دار بنایا ہے۔ بیٹی، آج کل ان فرقوں میں کافی بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ ان دو فرقوں کی وجہ دو مزید فرقے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کا مقتنعِ طبیعت میں یہ بھی ہے کہ صحیح بات وہی ہے جس کو عقل تسلیم کرے، اور دوسرا ذیلی فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ جملہ مجتہد کا ہر قول و بلا عذر و حجت اور بغیر کسی دلیل و برہان کے قابل تسلیم ہے۔ اس عقلی نقلی نزاع کی بنا پر نہ ختم ہونے والے مناظر اور بحث و مباحثے کا سلسلہ شروع ہے، اور یہ سب کچھ اس یونانی فلسفے کی وجہ سے ہے جو مسلمانوں میں داخل ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عطریف جب رکا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے شازیہ نے پوچھ لیا، بابا جی، جب آپ نے خود ہی یونانی فلسفے کا ذکر کر دیا ہے تو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں خود یونانی ہوں، لکھنا پڑھنا بھی جانتی ہوں، مجھے اس کی اصلیت سے آگاہی نہیں ہے۔ اس پر عطریف نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بیٹی، بات یہ ہے کہ فلسفے کی ابتدا یونان سے شروع ہوتی ہے۔ فلسفے میں وجود، وحدانیت، ذات باری اور تکوین عالم پر مضامین لکھے جاتے تھے اور ان پر بحث ہوتی تھی۔ اس دور میں 7 بڑے یونانی فلاسفر پیدا ہوئے، جن کے نام تالیس، انکسا، غورس، کسیامنس، امباز کلس، فیثن، غور، سقراط اور افلاطون ہیں۔ اس کے بعد فلسفے کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں جو دوسرے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے وہ بقراط اور دیمقرطیس وغیرہ ہیں، لیکن ایک فلسفی کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام کے فلاسفروں نے اس کے متعلق بہت کم لکھا ہے۔ 5ویں اور 6ٹی صدی کے یونانی اس سے قائل تھے کہ تمام عالم آپ سے آپ پیدا ہو گیا اور متغیر ہے۔ جب سقراط، افلاطون، ارسطو کا زمانہ شروع ہوا تو فلسفے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ سقراط الہیات اور طبیعیات کی بجائے اخلاق کا درس دینا شروع ہو گیا تھا۔ حکیم افلاطون نے عقل اور نفس کے مسئلے ایجاد کر دیے، چنانچہ درس گاہوں میں یہ بھی مضامین پڑھائے جانے لگے۔ لیکن ایک صدی کے بعد ارسطو کے منطق کو مدون کیا اور طبیعیات کو اس نے دلائل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب ہارون الرشید کے دور میں فلسفے کی کئی کتابیں دلائل سے ثابت کرنا شروع ہوا۔ اب ہارون الرشید کے دور میں فلسفے کی کئی کتابیں مسلمانوں کے ہاتھیں چڑھ گئی تھی۔ بڑے بڑے کتب خانے بن گئے اور فلسفے کی انہی کتابوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب روایات اور رسومات داخل ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عطریف جب خاموش ہوا تو شازیہ نے پھر اسے مخاطب کیا،
بابا، بغداد کی جو لڑکیاں مجھ سے ملنے آتی رہتی ہیں وہ ہزار افسانے اور الف لیلا کا بڑا ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس میں بڑی عمدہ، اچھی اور دلچسپ کہانیاں ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جواب میں عطریف مسکرایا، کہنے لگا، بیٹی یہ ہزار افسانہ وہی مشہور و معروف افسانہ ہے جس کو الف لیلا کہا جاتا ہے میری بیٹی۔ اس کا سبب تالیف یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو اس کی بدعمالی کی بنا پر قتل کر کے یہ انتظام کیا تھا کہ روزانہ امراء و وزراء کے خاندان سے ایک دشیزہ کا انتخاب کر کے اسے شبستان العیش میں بلاتا تھا اور صبح کو وہ قتل کر دی جاتی تھی۔ جب وہ بکثر قربانیاں ہو چکی تھی تو ایک وزیر زادی نے جس کا نام شہرزاد تھا اس ظالم بادشاہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر زادی کی درخواست قبول کر لی اور وزیر زادی کا بادشاہ سے بیاہ ہو گیا اور وہ محل میں منتقل کر دی گئی۔ وزیر زادی محل میں جاتے جاتے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو بھی ساتھ لے گئی جس کا نام دنیا زاد تھا۔ کہتے ہیں نصف شب کے بعد شہرزاد نے اپنی بہن کی فرمائش پر اسے ایک دلچسپ کہانی سنانی شروع کی جو صبح تک ختم نہ ہو سکی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ کو وہ کہانی پسند آئی، لہٰذا زارا قتل ہونے سے بچ گئی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اگلی شب کو وہی داستان شروع کی جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے شہرزاد نے 300 کہانیاں سنائیں جو 1001 راتوں میں ہوئی۔ اسی بنا پر ان کہانیوں کی جو کتاب شروع میں مرتب شروع ہوئی وہ الف لیلا و لیلا کے نام سے تھی، بعد میں اسے الف لیلا ہی کہنے لگے۔ شروع میں اس کا اصل نسخہ فارسی زبان میں تھا جس میں 1000 قصے تھے اور جانے یہ افسانے کتنی راتوں میں ختم ہوئے ہوں گے۔ الف لیلا مشرقی تصنیفات میں سے سب سے زیادہ اہم اور مقبول خیال کی جاتی ہے۔ مورخ کا بھی یہی قول ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ پوری کتاب میں ایرانی قصے صحیح نہیں ہے۔ محققانہ فیصلہ یہ ہے کہ الف لیلا میں ایک ایشیائی ممالک میں سے ایران، ہندوستان اور وغیرہ کی کہانیاں بھی موجود ہیں جو ان اقدام کے حالات سے بھی مطابق ہیں اور جس میں عربی تمدن اور معاشرت ہے۔ وہ عہد ہارون رشید کی یادگار ہے۔ الف لیلا میں میری بیٹی 4 قسم کی کہانیاں ہیں۔ پہلی قسم کی کہانیوں میں جنون کے متعلق عجیب و غریب قصے، تہہ سمندر میں ان کے مکانات اور ان کی لڑکیوں کی شادیوں کے بادشاہوں سے ہونا، دیو پریوں اور بھوت اور شیاطین کے افسانے اور ماہی گیر کے جانے میں ایک لوٹے کا پھنسنا، مہر توڑنے پر ایک جن کا نمودار ہونا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری قسم کی کہانیاں عجائبات و طلسم اور جادو اور سیار و سیاحت سے متعلق ہیں۔ تیسری قسم میں ایسی حقائقیں ہیں جو تاریخ سے قریب تر ہیں لیکن تاریخ نہیں ہیں، مثلا ہارون رشید بھیس بدل کر جعفر برمکی اور اپنے غلام مسرور کے ہمراہ راتوں کو بغداد کی گلیوں میں گشت کرتا اور اپنی نئی باتوں کا پتہ لگاتا۔ چوتھی قسم کی کہانی میں شاعرانہ، ظریفانہ قصے اور حسن و عشق کی چاشنی کے داستانیں ہیں۔ قسم اول کی حکایات کا یونانیوں سے تعلق نہیں ہے، یہ ہندوستان اور عربوں کی پیداوار ہے۔ قسم دوم میں ایران، چین اور ہندوستان بامل یونان کی مشترکہ کہانیوں میں قسم سوم اور چہرم کی کہانیوں میں ایرانی اور عربی میں جو نہایت پرلطف اندوز ہیں۔ پوری طرح کتاب میں یہ انتظام کیا گیا تھا۔ جملہ کہانیاں باہم مربوط ہیں، کوئی جوڑ بے جوڑ نہیں۔ اس کتاب کی بڑی صفت یہ ہے کہ اکثر ایرانی افسانوں کے ہیرو کا نام بھی عرب ناموں سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور عربی تمدن جملہ ممالک پر غالب ہے، لیکن یہ لطف و دلکشی صرف عربی الف لیلا میں ہے۔ تراجم میں یہ محاذ منقصود اور یہ وہ ناول ہے جس کا عرب و عجم میں جواب تک نہیں۔ الف لیلا کتاب کی اشاعت 18ویں صدی کے آغاز میں ہوئی اور سب سے پہلے پروفیسر اتھونی نے چند قصے عربی اور مصری داستانوں کوئیوں کی زبان سے سن کر فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ اس کے لیے پروفیسر خود فرانسیسی تھا۔ اس قصے میں چھینے سے فرانس میں اس کی بڑی بے قدری ہوئی اور یہ سب انتخاب بڑا پسند کیا گیا۔ اس کے بعد 1830 میں الف لیلا کا اصل نسخہ مصر میں شائع کیا گیا اور یورپ میں بے حد مقبول رہا۔ یورپ کے افسانہ نگار اس کا بے حد اثر اور 1906 میں اسٹینلے نے اس ترجمہ بہاری پر یہ کہہ دیا اضافہ اور ترمیم کے ساتھ ساتھ دوبارہ شائع کیا، چونکہ پہلے ترجمہ پر اعتراض تھا۔ اس کی زبان قدیم ہے اور بہت سے قصے بھی ترجمہ میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اسٹینلے نے بہت پہلے قبائل عرب میں پھر عرب کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ماں اپنے کنبہ کے وہ کئی سال تک قاہرہ میں رہا اور عربی کی تکمیل کی۔ اس زمانے میں وہ زیادہ تر عربی لباس پہنتا تھا اور عربی میں ہی گفتگو کرتا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس نے الف لیلا کا ترجمہ کیا اور اس کے بعد مسلسل 30 برس کی محنت میں عربی کا لغت بھی مرتب کیا۔ انگریزی اور فرانسیسی کے بعد ایک شخص نے حمیر نے الف لیلا کا جرمنی میں ترجمہ کیا اور اس ترجمہ کے لیے شیخ عبدالرحمن شرقاوی کا استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے بعد 1814 میں ایشیا لکس سوسائٹی کلکتہ نے ایک عربی نسخہ 4 جلدوں میں شائع کیا۔ اس کا اصل ایک کلمی نسخہ تھا جس کو ایک شخص ٹرنر مصر سے لایا تھا۔ الف لیلا کے مقبول عام سلسلوں میں ایک فرانسیسی ترجمہ ہے جو 16 جلدوں پر مشتمل ہے۔